ہمارا آج کا ناول یونیورسٹی لائف پہ بیس کرتا ہے۔ ہیروئن یونیورسٹی میں جاب کرتی ہے اور جو ڈین ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، ان کی ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہوتی ہے، 5 لوگ ہوتے ہیں جس میں ہیروئن بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو ڈین ہوتے ہیں ان کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ پا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کی جگہ ان کا بیٹا اذلان شاہ نیا ڈین بن کے یونیورسٹی میں انٹری کرے گا۔ اب اس کی اور ہیروئن کی پہلی ملاقات کیسے ہوتی ہے، پھر کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہیروئن اسے تھپڑ کیوں مارے گی، اور پھر آگے سے کیا کیا ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے، وہ سب کچھ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، ہر طرف سے پھول اس پہ برسے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر در فشاں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے تمام میل اور فیمیل سٹاف نے اس کی برتھ ڈے پہ اسے آج واقعی میں سرپرائز کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھولوں کا گلدستہ تھامتے وہ مسکرائی تھی۔ پورا سٹاف بہت اچھا تھا۔ کو ایجوکیشن میں وہ سب بچوں کو تعلیم دے رہے تھے اور یونیورسٹی کا ماحول واقعی بہت شاندار تھا، اور اس سب کا کریڈٹ اس یونیورسٹی کے ڈین مسٹر رضا وقار کو جاتا تھا، جو عرصہ دراز سے اس یونیورسٹی کو چلا رہے تھے۔ سب ان کی دل سے عزت کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیمار تھے اور یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ ان کی بیسٹ ٹیم میں 5 لوگ شامل تھے۔ پروفیسر ندیم جو ایجڈ تھے اور بہت اچھی نیچر کے مالک تھے، HR ڈپارٹمنٹ سے تھے۔ مسز رابعہ جو ایک نہایت شفیق خاتون تھیں۔ سر فہد اور سر جنید ینگ ٹیم ممبرز تھے، اور ان کی ٹیم کا ایک حصہ تھی در فشاں، جو سب کو ہی بھاتی تھی اپنی سافٹ نیچر کی وجہ سے۔ لیکن اس کا رضا وقار کی بیسٹ ٹیم کا حصہ ہونا یونیورسٹی کے کچھ سٹاف کو چبھتا بھی تھا، جس کا در فشاں نے کبھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ سبھی اس وقت سٹاف روم میں موجود تھے۔ جن کے لیکچرز لگے تھے وہ اپنی اپنی کلاسز لے رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے در فشاں، تمہاری تو موجیں ہیں، اچانک ہی برتھ ڈے سرپرائز ملا اور پھر گفٹس الگ۔ بھئی ہمیں تو آج تک کسی نے برتھ ڈے تک وش نہیں کیا، میم نیلم نے منہ بناتے کہا۔ وہاں موجود سبھی کو ان کی بات بری لگی، لیکن در فشاں نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا۔ تبھی دروازے پہ نوک ہوئی اور پروفیسر ندیم اندر داخل ہوئے۔ سبھی اپنی جگہ سے ادب میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا بھئی، کچھ ہی دیر بعد اسٹاف میٹنگ ہے۔ سر رضا تو آ نہیں سکتے، تو اب کی ان کی جگہ اس یونیورسٹی کا چارج ان کے بیٹے اذلان شاہ سنبھالیں گے، جو تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچنے والے ہوں گے۔ میم رابعہ اینڈ مس در فشاں، آپ میٹنگ روم سیٹ کروا دیں، اور مسٹر فہد آپ ریفریشمنٹ کا بندوبست کریں۔ مسٹر جنید آپ اپنی ڈسپلن ٹیم کے ساتھ ڈسپلن مینٹین رکھیں، باقی سٹاف بھی الرٹ رہے، کیونکہ یہ سر رضا نہیں ان کے بیٹے ہیں، اور تھوڑے سخت قسم کے مزاج ہیں ان کے۔ سو بی کیئرفل آل آف یو۔ پروفیسر ندیم سب کو انفارم کرتے جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ اذلان شاہ نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، اس کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ سن گلاسز کی اوٹ سے اس نے پوری یونیورسٹی پہ ایک تنقیدی نگاہ دوڑائی۔ وہ اپنے بابا کی بیماری کی وجہ سے دبئی سے پاکستان آیا تھا۔ اسے لگا وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ واپس دبئی لوٹ جائے گا، لیکن ان کی بیماری طول پکڑ گئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر بستر پہ ہی ہوتے۔ ان کے جوائنٹس کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا۔ باپ کے کہنے پہ وہ ان کے یونیورسٹی آنے پہ رضامند ہوا تھا، ورنہ یونیورسٹی سے اس کا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بزنس مین تھا، پر اب مجبوری میں اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ پہلی بار باپ نے کوئی خواہش کی تھی اور وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ سر السلام علیکم۔ پروفیسر ندیم ان کی جانب بڑھے، ان سے مصافحہ کیا۔ انہیں لیے وہ اندر میٹنگ ہال کی جانب بڑھے، جہاں آلریڈی سب موجود تھے۔ اذلان نے سب پہ ایک نگاہ ڈالی اور سربراہی نشست پہ براجمان ہوا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اپنے بابا کے حوالے سے بات کرتے اس کا لہجہ نم ہوا۔ پورے ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ ابھی وہ دوبارہ بولتا کہ کسی کے موبائل کی ٹون بجنے لگی۔ سبھی نے گردن موڑ کے دیکھا۔ اذلان کی نگاہ بھی اس طرف اٹھی۔ موبائل پہ رنگ ٹون بجے جا رہی تھی۔ مس در فشاں پلیز سوئچ ٹو دی سائلنٹ موڈ، پروفیسر ندیم نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ وہ 2 غزالی آنکھیں پلک جھپکے اذلان کو دیکھتی اپنے بیگ پہ جھکی تھیں اور جلدی سے اپنا فون نکالتے سائلنٹ پہ کیا۔
اس دوران اذلان کی نگاہیں اسی پہ رہیں جس میں ناگواری کا تاثر شامل تھا۔ درفشا نے پلکیں اٹھاتے سامنے بیٹھے نئے ڈین کو دیکھا جو اس وقت اسے دیو ہی لگا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں، ان سے درفشا کو خوف سا محسوس ہوا اور پلکیں واپس جھکا دی۔ مجھے ایڈمن سٹاف اپنی فائل کے ساتھ میرے آفس میں ملیں۔ دی میٹنگ از اوور۔ اذلان کے الفاظ پہ سبھی نے اس کی طرف دیکھتے اس کے اپنی سیٹ سے اٹھنے پہ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ وہاں سے بڑے کروفر سے باہر نکلا تھا۔ سبھی اس کی ساحرانہ پرسنالٹی سے مروب نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر ندیم پورے سٹاف کی فائلز ڈین کے روم میں پہنچانے کا آرڈر دیتے خود بھی اذلان شاہ کے پیچھے نکلے تھے۔ اف، کیا پرسنالٹی ہے اذلان شاہ کی! نیلم کا اس پہ دل آ گیا۔ وہ ویسے بھی دل پھینک مشہور تھی۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ وہ اذلان کی پرسنالٹی پہ باتیں کرتی اب باہر نکل گئی۔ درفشا جلدی آئیں۔ مسز رابعہ نے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ گھر کے نمبر سے کال آ رہی تھی، وہ اٹھا نہ سکی اور ابھی بزی اتنا تھی کہ دوبارہ کال کر کے پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ لب بھینچے موبائل واپس بیگ میں رکھا اور مسز رابعہ کے پیچھے وہ بھی باہر نکلی۔ اس وقت اذلان شاہ نے سب کو ہی کام میں لگا دیا تھا۔ وہ سب ڈپارٹمنٹس کو چیک کر رہا تھا اور سب اپنی اپنی فائلز کا جو ادھورا کام تھا وہ مکمل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو درفشا اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی فائل نکالی اور اسے چیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آفس سے اس کا بلاوا آیا اور اسے اپنی فائل کے ساتھ اندر جانا تھا۔ آفس کے دروازے پہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے سیٹ پہ بیٹھے اذلان شاہ کو دیکھ ایک پل کو اس کے ہاتھ کانپے، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس خود اعتمادی سے کھڑی ہوتی اپنی فائل اذلان شاہ کے سامنے رکھ چکی تھی۔ سر، یہ ہے فائل۔ آن وچ ڈپارٹمنٹ؟ سر، اسٹوڈنٹ افیئرز۔ دھیما سا جواب دیا۔ وہ اب فائل چیک کرنے میں بزی تھا۔ آپ کے ورک کی کافی تعریف سنی ہے میں نے مس درفشا۔ اب وہ فائل ٹیبل پہ رکھتے درفشا کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی سر۔ درفشا اپنا اعتماد بحال کرتے مسکرائی۔ اس کے گال پہ ہلکا سا ڈمپل اپنی چھب دکھا کے غائب ہوا۔ اینی پرابلم؟ اچانک سے سوال پوچھا۔ نو سر، درفشا نے الجھے ہوئے پوچھا۔ جس ڈپارٹمنٹ سے آپ ہیں وہاں تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس تو قابو ہی نہیں آتے، ہر روز نئے نئے پنگے لیتے ہیں اور مسئلے کھڑے کرتے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی طرف سے، مجھے بتا سکتی ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے تھوڑی کے نیچے رکھے پوری خود اعتمادی سے بولا تھا۔ نو سر، سب بچے بہت اچھے ہیں اور ہماری یونیورسٹی کا یہی تو خاص بات ہے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرتا۔ درفشا بھی پوری خود اعتمادی سے بولی تھی۔ گڈ، لگتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی اچھا کولیبوریشن ہے آپ کا۔ جی سر، سب بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ہماری یونیورسٹی کا ماحول بچے اور بچیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ٹاپ یونیورسٹیز میں نام آتا ہے ہماری یونیورسٹی کا۔ اب کی بار درفشا تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ اس کا آئی کانٹیکٹ اذلان کو بہت بھایا تھا۔ اپنی بات کرتے وہ سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتی تھی۔ گڈ، اگر کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتی ہیں۔ اوکے، یو میں گو ناؤ۔ اذلان نے اس غزالی آنکھوں والی لڑکی کو جانے کا کہا۔ وہ اس پہ اثر انداز ہو رہی تھی جو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اوپر سے اس کا ڈمپل۔ اذلان شاہ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے گہرا سانس بھر گیا۔ درفشا اپنی سیٹ پہ آتے موبائل پہ گھر کا نمبر ملانے لگی جو بابا کی بجائے عادل نے اٹھایا۔ عادل ان کا پڑوسی تھا اور درفشا کے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا۔ باجی، آپ نے فون نہیں اٹھایا، انکل کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تھے۔ بابا ٹھیک ہے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں ابھی آتی ہوں۔ آدھی تم وہیں رہنا پلیز، ابو کے پاس دمے کا اٹیک آیا تھا، لیکن میں آ رہی ہوں، تم ابو کے پاس رہنا۔ درفشا کا دل کسی انہونی کے احساس سے ڈرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی سب چیزیں بیگ میں ڈالے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے وہ فوراً سیڑھیاں اترتی ہوئی بھاگنے والے انداز میں اتر رہی تھی کہ سیڑھیوں کے بالکل ایج پہ کھڑے اذلان شاہ اور ندیم صاحب کو دیکھ نہ پائی، لیکن جیسے ہی ان پہ نظر پڑی اپنی سپیڈ کو بریک لگائی، لیکن اسی اثنا میں اس کا پاؤں مڑا اور وہ بہت برے طریقے سے اذلان کے اوپر جا گری۔ اس کی وائٹ شرٹ کو مٹھی میں سختی سے دبوچا کہ شرٹ کے اوپری 2 بٹن ٹوٹتے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے ناخن اذلان کے سینے میں پیوست ہوئے اور شرٹ پہ بے شمار سلوٹیں پڑیں۔ اذلان اس اچانک افتاد پہ بوکھلائے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ درفشا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچاتے وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں پہ سکتہ طاری ہوا تھا۔ سب اس وقت اذلان کو دیکھ رہے تھے جو گہرا سانس لیتا اپنے ساتھ لگی درفشا کو دیکھ رہا تھا جس کی مٹھی میں اب بھی اس کی شرٹ دبی ہوئی تھی
اور ناخن اس کے سینے میں، جبکہ اس کی کمر پہ اذلان کے ہاتھ ٹکے دیکھ نیلم کا چہرہ بگڑا تھا۔ مس درفشاں، ندیم صاحب نے چباتے ہوئے درفشاں کو پکارا تو وہ یکدم جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹی۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس کی نظر سامنے کھڑے اذلان پہ جا ٹھہری، جس کی خشمگی نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ اذلان کی شرٹ کا بہت برا حال ہوا تھا، جسے دیکھ درفشاں کو سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایم سوری سر، ماتھے پہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے پلکیں جھکا گئی۔ آپ کو نہ بات کرنے کا سینس ہے نہ چلنے کا، کر کیا رہی ہیں آپ؟ سر ندیم نے فوراً اسے لتاڑا۔ درفشاں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اب آئے گا مزہ۔ نیلم نے آنکھیں چھوٹی کرتے یہ منظر دیکھا تھا، کچھ سکون محسوس ہوا۔ سوری سر، وہ میں جلدی میں۔ کیا جلدی میں؟ سیڑھیاں اترنے کا طریقہ سکھانا پڑے گا اب آپ کو؟ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں کون اترتا ہے؟ ندیم صاحب اذلان کے چہرے پہ شدید غصہ دیکھ تھوڑا گھبرا بھی گئے تھے۔ پہلی بار آئے تھے یونیورسٹی اور شرٹ کا برا حال کر دیا، نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے۔ ندیم صاحب نے سر نفی میں جھٹکا۔ مس درفشاں، کم ان ٹو مائی آفس۔ اذلان اپنا غصہ دباتا وہاں سے اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ پیچھے وہ سب اذلان کی پشت دیکھتے رہ گئے، آنکھوں میں ٹکے آنسوؤں کو اب کی بار بہنے سے نہیں روکا۔ جائیں اب، کروائیں اپنی اور ہماری بے عزتی۔ سر ندیم اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئے۔ درفشاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کر گئی۔ باجی، آپ نے پوری بات سنی نہیں اور کال کاٹ دی۔ انکل اب ٹھیک ہیں، انہیں گھر لے آئے ہیں، میں ان کے پاس ہی ہوں، فکر نہ کریں، اوکے؟ عادل نے ساری تفصیل بتاتے کال کاٹ دی، جبکہ درفشاں نے اب مرے قدموں سے اذلان شاہ کے آفس کی جانب قدم بڑھائے، جو اس وقت غصے سے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ درفشاں کو روم میں آتا دیکھ اس نے ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی، جو اس وقت سر جھکائے آنسو ضبط کیے سہمی سی کھڑی تھی۔ یہ کیا حال کیا ہے آپ نے میرا؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے بولتا اذلان درفشاں کو مزید شرمندہ کر گیا۔ ایم سوری سر، وہ غلطی سے پاؤں۔ آپ ہر کام غلطی سے کرتی ہیں؟ اذلان اس کے قریب آتا دبے دبے لہجے میں گرایا۔ درفشاں نے سر اٹھاتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی گیلی پلکوں کو دیکھ اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اذلان اس کی بھیگی پلکیں دیکھ اپنے دل کو کچھ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ درفشاں نے پہلی نفی میں سر ہلایا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ اذلان نے سر جھٹکا اور اپنے سینے سے شرٹ کو ہٹاتا دیکھنے لگا، جہاں درفشاں کے ناخنوں نے اپنی کاریگری دکھائی تھی اور لال زخم ہوئے تھے۔ اب ان کا کیا کروں؟ اپنا سینہ سامنے کرتے وہ جھنجھلائے انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کے 6 پیکس ایبس پہ نظر پڑتے درفشاں نے فوراً نظریں پھیریں۔ اس کا چہرہ یکدم بلش کرنے لگا۔ وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میرا پاؤں مڑ گیا تھا۔ شرٹ تو میں منگوا لوں گا ابھی، لیکن ان زخموں پہ مرہم کون لگائے گا؟ اذلان شاہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہیں اس کے پاس رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، میں ڈاکٹر کی فیس دے دوں گی، درفشاں معصومیت سے بولی۔ اور ڈاکٹر سے کیا کہوں گا، یہ زخم کس جنگلی بلی نے دیے ہیں؟ درفشاں نے اپنی غزالی آنکھوں کو پھیلایا تھا۔ میں جنگلی بلی نہیں، میرے تو نیلز بھی چھوٹے سے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسے لگ گئے۔ درفشاں نے اس کے بات پہ برا منایا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھیں زخم آپ کے سامنے ہے مس درفشاں، اذلان نے چباتے ہوئے کہا، اور اپنے برہنہ سینے کو اس کی طرف اشارہ کیا، جسے ایک نظر پھر سے دیکھتے درفشاں نے نگاہیں پھیر لیں۔ آپ سے معافی مانگی تو ہے سب کے سامنے، اور ابھی بھی، اور کیا کروں؟ درفشاں نے زچ آتے کہا، جس نے زخم دیے ہیں مرہم بھی وہی لگائے گا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے قطعی انداز میں کہا۔ درفشاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے سنا، ٹیوب لے کے آئیں، میرے ڈراور میں ہے، حکم دینے والے انداز میں کہا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی سر۔ درفشاں کو یکدم غصہ آ گیا اور غصے سے بولتے وہ پیچھے ہٹتی دروازے کی جانب قدم بڑھا گئی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اذلان شاہ کو نہ سننے کی عادت نہیں مس درفشاں، بہتر ہوگا آپ زخموں پہ مرہم لگا دیں ورنہ۔ اذلان کی دھمکی پہ وہ جو اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی، اس کی بات پہ لب بھینچے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں سر۔ درفشاں کا لہجہ اس بار سخت تھا۔ تب تک نہیں جب تک میرے زخموں پہ مرہم، ہاتھ چھوڑیں، غصے سے بولتے اس کا سانس پھولا۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے اذلان کے حلق میں کانٹے چبھے تھے، ذرا سا چہرہ اس کی جانب جھکایا۔ چٹاک درفشاں کا ہاتھ اٹھا تھا جو اذلان کے چہرے پہ 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ اذلان کا دماغ جھٹکے سے واپس اپنی جگہ پہ آیا اور پلٹ کے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔
درفشاں نے یکدم اپنی آنکھیں میچ لی، لیکن اذلان اپنا ہاتھ اس کے گال پہ نہ مار سکا اور ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ درفشاں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کی۔ اذلان کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو درفشاں کو اس سے ڈر لگا، اس کا دل کانپا تھا، لیکن پھر بھی اس نے نظریں ایک لمحے کو بھی نہیں جھکائی تھیں۔ خود کے اشتعال پہ قابو پاتے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بھینچا۔ گیٹ لاسٹ، گراتے ہوئے کہا۔ درفشاں بس اسے دیکھے گئی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ، وہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ درفشاں سہم کے پیچھے ہٹی اور الٹے قدموں سے وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ اذلان شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں اور ٹیبل پہ موجود سارا سامان ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ مارتے زمین بوس کیا تھا۔ آئی ول نیور forgive you۔ اذلان شاہ پہ پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ دبئی کی دنیا میں اپنا بچپن، اپنی جوانی گزارنے والا وہ 28 سالہ خوب عمر جس کی چاہ ہر لڑکی کو تھی، لیکن آج تک کبھی کسی کو اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ بہت خوبصورتی دیکھی تھی اس نے اپنی لائف میں، لیکن درفشاں کی آنکھوں کی کشش نے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، اور اس عجیب سے احساس نے کچھ پل کے لیے اسے ہوش و حواس بلا دیا تھا۔ اس احساس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا اور نہ سمجھ پا رہا تھا۔ بے اختیار اسے اپنے قریب کرتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ دبئی میں نہیں پاکستان میں ہے۔ رضا وقار ہمدانی اپنے نام کے جانے مانے مشہور خاندانی رئیس زادے تھے۔ ان کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے، لیکن ان کی دولت مند ہونے نے انہیں کبھی مغرور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک خدا ترس انسان تھے، غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا۔ پاکستان شاہ بلا میں وہ اپنی والدہ رقیہ بیگم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی سیما وقار جس کی شادی انہوں نے دبئی میں اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا گلفام، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ رضا وقار کا ایک بیٹا اذلان شاہ جس کا سارا بچپن دبئی میں ہی گزرا تھا، اپنے ماموں کی سرپرستی میں۔ اذلان نے کافی کوشش کی کہ اپنے والد اور دادوں کو بھی دبئی لے جائے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پڑھائی سے بہت رغبت تھی، اس لیے ایک یونیورسٹی بنائی جو کچھ ہی عرصے میں بہت مشہور یونیورسٹیز میں شمار ہونے لگی۔ لیکن پچھلے 1 ماہ سے ان کی طبیعت گری گری رہنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا۔ وہ ان کو یقین دلاتا رہا کہ وہ جلد پاکستان آئے گا، لیکن نہ آ سکا، اور پھر اچانک ان کے ہاسپٹل ایڈمٹ کا سن کے وہ رہ نہ سکا اور پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان آیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت میں کافی سدھار دیکھنے میں آیا تھا۔ اذلان کے رشتے کی پھپھو اپنی بیٹی نجمہ کے ساتھ بھی وہیں آ گئی تھیں۔ بھائی سے بہت محبت کرتی تھیں عذرا پھپھو، اور ان کی بیٹی کا دل آ چکا تھا اذلان شاہ پہ۔ رضا وقار کی خواہش پہ ہی وہ آج یونیورسٹی آیا تھا جو بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ حد تک وہ دلچسپی لے رہا تھا، لیکن پہلے دن ہی اس کا سینہ زخمی ہوا، اس کی شرٹ پھٹی، اس کے گال پہ تھپڑ پڑا۔ وہ یہ سب کیسے بھولتا؟ اس وقت وہ یونیورسٹی سے گھر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ درفشاں کے روم سے جانے کے بعد 2 گلاس ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ بنا کسی سے کوئی بات کیے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ندیم صاحب کافی پریشان دکھائی دیے اور درفشاں سے بالکل کوئی بات نہ کی، جو اپنے کیبن سے آج دوبارہ باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ بار بار پانی پیتی جا رہی تھی، گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ گھر میں انٹر ہوا تو رقیہ بیگم نے اسے پکارا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا رکا تھا، لیکن ان کی جانب پلٹا نہیں تھا۔ بیٹا کیسا رہا آج یونیورسٹی کا پہلا دن؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ اذلان کو لگا وہ تھپڑ پھر سے اس کے گال پہ پڑا ہو۔ لب بھینچے وہ سر جھٹک گیا۔ ابھی تھکا ہوا ہوں دادو، بعد میں بات ہوگی۔ ادب لیکن سنجیدگی سے کہتا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ رقیہ بیگم اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئیں۔ روم میں آتے ہی کوٹ کو اتار کے بیڈ پہ اچھالا، اپنی شرٹ کے باقی بھی بٹن ایک ہی جھٹکے سے توڑ کے اسے دور زمین پہ پھینکا، اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا وہ اپنے چہرے پہ درفشاں کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اپنا گال دیکھا، ہلکی ہلکی بیئرڈ میں لال نشان تھوڑا سا واضح ہوا تھا۔ You will pay for this, Miss درفشاں، just wait and watch۔ وہ غصہ ضبط کرتا باتھ روم میں بند ہوا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتا وہ پھر سے ان 2 غزالی آنکھوں کو یاد کرنے لگا جو آنکھیں بند کرنے پہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھیں۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتے سر جھٹکا، دھان پان سی لڑکی اور اتنا بھاری ہاتھ۔ شاور کا ٹیپ بند کرتے وہ باتھ روب پہنتا باہر نکلا کہ اسی لمحے موبائل پہ مسٹر ندیم کی کال آنے لگی، جسے اذلان نے فی الحال اگنور ہی کیا۔ 2 بار کال آئی، لیکن اذلان اپنے بال بناتا دماغ سے اس لڑکی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا
نہیں اٹھا رہے کال، اب کیا کروں؟ ندیم صاحب نے غصے سے درفشاں کی جانب دیکھا جو ان کے آفس میں کھڑی بری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس جاگا تو مسٹر ندیم کے پاس چلی آئی اور اذلان کا نمبر ملا کے دینے کو کہا، پر اس نے کال ہی اٹینڈ نہ کی۔ آپ مجھے سر اذلان کا نمبر دے سکتے ہیں؟ درفشاں نے دھیرے سے کہا۔ ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ایک ویک بعد سیمینار ہے اور سب کچھ بیسٹ ہونا چاہیے۔ سر اذلان ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ سر ندیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سر اذلان کا نمبر میں نے آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے معافی مانگیں گی اور مزید کوئی غلطی نہیں کریں گی، وہ وارن کر رہے تھے۔ درفشاں سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل آئی۔ ابھی تو سر ندیم بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ سر اذلان پہ ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ اگر انہیں یا کسی کو پتہ چل جاتا تو؟ درفشاں نے گہرا سانس بھرتے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ کیسا رہا آج کا دن آپ کا شاہ؟ رات کے کھانے کی ٹیبل پہ رضا صاحب نے وہی سوال دہرایا۔ ٹھیک تھا، شاہ نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ میں نے ندیم صاحب کو بتا دیا تھا کہ اب سے تمام کام شاہ نے سنبھالنے ہیں، تو وہ سب کچھ آپ کو سمجھا دیں گے۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا، رضا وقار شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاہ نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اگر میں یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کوئی ڈیسیژن لیتا ہوں اپنی مرضی سے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شاہ کی بات پہ رضا صاحب چونکے۔ شاہ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ جو بھی فیصلہ لوگے صحیح ہوگا۔ یہ کھیر میں نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے۔ نجمہ نے کھیر کا باؤل شاہ کے سامنے رکھا۔ میں کھیر نہیں کھاتا، ایکسکیوز می۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بیٹا وہ بہت پیار سے بنا کے لائی ہے، تھوڑی سی چکھ لو۔ رقیہ بیگم نے اسے جاتے دیکھ ٹوکا۔ نیکسٹ ٹائم مت بنانا، سیریس انداز میں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رقیہ بیگم بھی چپ سی ہو گئیں۔ وہ جب سے آیا تھا ان کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماموں پلیز آپ شاہ سے کہیں نا وہ مجھے یونیورسٹی میں ٹیچر ہائر کر لے، مجھے بہت شوق ہے یونیورسٹی جانے کا۔ نجمہ نے رضا صاحب سے بہت پیار سے کہا۔ بیٹا آپ نے سمپل بی اے کیا ہے، سمپل بی اے کی آج کے دور میں کیا ویلیو ہے؟ پلیز ماموں کسی ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں لگوا دیں، کچھ سیکھ لوں گی، سیلری بے شک نہ دیں۔ نجمہ اتنے لجاجت سے کہہ رہی تھی کہ رضا صاحب مسکرا دیے۔ چلو میں بات کروں گا شاہ سے، پھر دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ماموں، یو آر گریٹ۔ نجمہ بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ عذرا پپو کے چہرے کو بھی ایک مسکان نے چھوا تھا۔ گھر آ کے درفشاں نے اپنے بابا کے تمام ٹیسٹ رپورٹ دیکھیں جو کلیئرڈ نہیں تھیں، لیکن ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ نئی میڈیسن سے ان کو کافی آرام ملے گا۔ ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا۔ عادل نے بہت ساتھ دیا، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے درفشاں کے بابا کمال بیگ کے پاس بیٹھا رہا۔ عادل کو بھی وہ بہت عزیز تھے۔ کھانا وغیرہ کھلا کے وہ انہیں میڈیسن دیتی سلا کے باہر آئی۔ باجی کیا ہوا، آج آپ کچھ پریشان ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ عادل نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس بابا کو لے کے پریشان ہوں۔ درفشاں نے ٹالا۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ عادل مسکرایا تو درفشاں بھی مسکرا دی۔ ہاں بابا سچ۔ باجی کیا آج ٹیوشن کے بچوں کو چھٹی دی ہوئی ہے؟ عادل نے خود بی اے کے پیپرز دیے ہوئے تھے، رزلٹ کا ویٹ تھا، لیکن درفشاں کے پاس آنے والے ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانے میں اب ہیلپ کروا دیا کرتا تھا۔ انہی میں ایک کالج کی لڑکی تھی کومل، جو عادل کو اچھی لگنے لگی تھی، لیکن درفشاں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں آج چھٹی دے دی تھی، وہ دراصل یونیورسٹی میں سیمینار ہے نا، تو اس سلسلے میں بازار جانا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا اس لیے۔ تو چلے میں لے چلتا ہوں، عادل نے اپنی خدمات پیش کی۔ نہیں بابا کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، پھر کبھی چلی جاؤں گی، درفشاں نے منع کر دیا۔ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں، میں انکل کے پاس یہیں رکتا ہوں۔ لیکن کچھ نہیں انکل، اب بالکل ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں ان کا خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ عادل نے درفشاں کو منا کے ہی دم لیا۔ کچھ دیر بعد وہ قریبی مارکیٹ تک گئی تھی۔ سارا سامان تو یونیورسٹی سے ہی منگوانا تھا، کچھ خاص چیزیں تھیں جو درفشاں اپنی مرضی سے لینا چاہتی تھی۔ اسے خریداری کرتے کچھ وقت ہوا کہ اس کی نظر سامنے ایک سفید شرٹ پہ جا ٹھہری۔ اچانک سے اذلان کی شرٹ یاد آئی تو اس شرٹ کی جانب بڑھ کر سٹف چیک کیا۔ اس جیسا تو امپورٹڈ نہیں تھا، لیکن تھی بہت پیاری۔ کچھ سوچتے ہوئے درفشاں نے وہ پیک کروا لیا۔ اس کے دل کو عجیب سی فیلنگز ہوئیں۔ پہلی بار کسی شخص کے لیے اس نے کوئی گفٹ لیا تھا، لیکن نہیں یہ گفٹ نہیں، سوری کروں گی ان سے۔ آج جو بھی ہوا مجھے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں بات کر کے بھی ہینڈل کر سکتی تھی، ہاتھ اٹھانا ضروری تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ گیا، گھر جا کے انہیں سوری کا میسج کروں گی۔ درفشاں سوچتی ہوئی باقی کی خریداری کرتی گھر آ گئی۔
जहाँ आदिल वहीं बैठा मोबाइल पे लगा था। बाबा ठीक है? दुर्रफिशा ने थके हुए अंदाज में पूछा। एकदम फिट, उठे थे थोड़ी देर पहले, पानी वगैरह पिया, आपका पूछा, फिर सो गए। आदिल ने डिटेल में बताया। इतने में दुर्रफिशा अंदर बाबा को देख के बाहर आई। सब ले लिया? सामान की जानिब देखते आदिल ने इस्तफसार किया। अब मुझे इजाज़त दें, काफ़ी वक्त हो गया, मगरिब होने वाली है, मस्जिद जाऊँगा अब। थैंक यू आदि, तुमने भाई होने का बहुत फ़र्ज़ निभाया। दुर्रफिशा ने दिल से उसे कहा। भाई भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं, ये गलत बात है। आदि की बात पर दुर्रफिशा मुस्कुराई। आदि के जाने के बाद वो सारा सामान अंदर रखती शर्ट को लिए अपने रूम में जा बैठी। कुछ सोचते हुए मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन किया। अजलान शाह का नंबर सेव किया और उसे मैसेज करने का सोचने लगी, लेकिन कुछ समझ न आया कि क्या लिखे। थक हार के मोबाइल एक तरफ रखते वो वहीं लेट गई। वहीं उसकी आंख लग गई। मगरिब की अजान कानों में पड़ी तो झट से उठ बैठी। बाहर सहन में निकली, सारे बल्ब रोशन करती है। उसकी शुरू से यही आदत थी। नमाज अदा करते खाना बनाया। कमाल बेग के साथ वक्त गुजारते उन्हें वक्त पे खाना और मेडिसिन देती। वो कुछ पल के लिए अजलान को भूल गई थी, लेकिन रात बिस्तर पे लेटते फिर से उसकी याद आ गई तो उठ बैठी। उफ, कैसे सॉरी करूं? अगर उन्होंने जवाब ना दिया तो कल किस तरह उनका सामना करूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह का नाम लेते उसने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज सेंड किया। डबल टिक लगा लेकिन सीन नहीं हुआ। फिर हिम्मत करते एक और मैसेज दिखा, सॉरी, वो भी सीन नहीं हुआ। काफ़ी देर वो वेट करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थक हार के मोबाइल एक तरफ रखे वो आंखें बंद करती गहरी नींद में चली गई। अजलान रूम में आया तो उसका मूड बहुत ऑफ था। बेड पे लेटते उसने अपना व्हाट्सएप खोला तो अननोन नंबर से 2 मैसेजेस थे। अजलान ने हैरत से उन मैसेजेस को ओपन किया। एक सलाम का और दूसरा सॉरी का मैसेज पढ़ता वो सोच में पड़ गया। दिमाग दुर्रफिशा की जानिब गया, लेकिन रात के इस वक्त वो मैसेज करे, नामुमकिन। कुछ सोचते हुए अजलान ने मोबाइल डाटा ऑफ कर दिया और जवाब ना दिया, लेकिन उस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन सुबह निकलवाने का पूरा इरादा रखता था। यूनिवर्सिटी आज बहुत गहमा गहमी थी। सभी टीचर्स और तलबा तकरीबन सेमिनार्स की तैयारियों में बिजी थे। हमेशा दुर्रफिशा ही तमाम अरेंजमेंट्स देखा करती थी और हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता था और अवार्ड की हकदार वही बनती थी। लेकिन दुर्रफिशा को अवार्ड से ज़्यादा रिस्पेक्ट अजीज़ थी जो हमेशा उसे मिली थी। आज भी सारा दिन वो तैयारियों में बिजी रही। सबको उनकी जिम्मेदारियों का बताते हुए लिस्ट लिए ऑडिटोरियम हॉल में खड़ी थी जहाँ सेमिनार मुनक्किद होना था। सेमिनार के दिनों की तैयारी में उसे टाइम का होश भी नहीं रहता था। वो एक्स्ट्रा वक्त यूनिवर्सिटी में लगा जाती क्योंकि उसे सब बेस्ट चाहिए होता। आज भी वो उन तमाम तैयारियों में इतना फंसी हुई थी कि भूल गई थी उसे अजलान शाह से सॉरी करना था। सेमिनार के स्टेज पर खड़ी वो स्टेज की डेकोरेशन देख रही थी कि अजलान मिस्टर नदीम के साथ वहाँ से गुजरा, लेकिन उसने एक नज़र भी उसकी जानिब ना देखा। दुर्रफिशा का दिल स्पीड से धड़का और नज़रें फेर लीं। वो नॉर्मल अंदाज में बात करते वहाँ से गुजर रहे थे। आज सॉरी बोल के ही गिर जाऊंगी। दुर्रफिशा ने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया। फ़ोन पे आदिल से बात हुई। आज वो फिर कमाल बेग के साथ ही था। वो जानता था यूनी में सेमिनार की वजह से दुर्रफिशा लेट हो जाएगी। वो वहीं उनके घर था। अपने बाबा की तरफ से मुतमईन होती वो काम में लग गई। अपने कैबिन में बैठे वर्क करते उसे वक्त का एहसास ही ना हुआ। काफ़ी स्टाफ निकल चुका था। इसने घड़ी पे टाइम देखा और रैप की हुई शर्ट उठाई। वो अजलान के रूम की जानिब बढ़ी। नॉक करके इजाज़त लेती वो अंदर आई। बिना ये जाने कि आने वाली दुर्रफिशा हैं वो इजाज़त दे चुका था। उसे अंदर आता देख वो चौंका। फाइल से नज़रें हटाते माथे पे बल डाले उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो मैं आपसे कल के लिए माफ़ी। दुर्रफिशा ने सिर झुकाए कहा, लेकिन अल्फाज साथ छोड़ रहे थे। अजलान खामोशी से उसे देख रहा था। आई एम सॉरी, मुझे कल आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे हाथ उठ गया। कहते कहते आवाज़ का वॉल्यूम स्लो हो गया। मेरी वजह से आपकी शर्ट भी ख़राब हो गई। ये मैं आपके लिए नई शर्ट लाई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दुर्रफिशा बहुत मासूमियत और नरमी से बोलती गिफ्ट पैक उसकी जानिब बढ़ा गई। वो जो यकटुक उसे देखे जा रहा था उसके हाथ बढ़ाने पे ख्यालों से चौंका और अपनी जगह से उठता हुआ उसके पास आया। उसके बढ़ाए हुए हाथ से वो पैक लेते उसे खोला। उसमें से वाइट शर्ट को एक नज़र देखा और दूसरी नज़र दुर्रफिशा के चेहरे की जानिब देखा जहाँ शर्मिंदगी के आसार थे। अपनी पेंट की पॉकेट से लाइटर निकालते अजलान ने शर्ट के लास्ट हिस्से को लाइटर से सुलगाया और देखते ही देखते वो शर्ट आग पकड़ गई। अजलान ने वो शर्ट ज़मीन पर उसकी। दुर्रफिशा की आंखों में ढेरों आंसू जमा हो गए, लेकिन उन्हें बहने ना दिया।
ज़बान ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बेयकीनी से अज़लान शाह को देखती एक नज़र आतिश की शर्ट को देखा। क्या हुआ, बुरा लगा ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा था। अज़लान ने उसके चेहरे के तासुरात देखते मगरूरियत से कहा, तुम्हें क्या लगा? ये सॉरी और शर्ट से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तंजन कहते वो 2 कदम के फासले पे जा खड़ा हुआ और जली हुई शर्ट को देखा। ये तो कुछ नहीं, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अज़लान शाह माफ़ करने की बजाय सज़ा देने पे यकीन रखता है और तुम्हारी सज़ा अब से शुरू होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। सर्द लहजे में गुर्राते हुए कहते वो अपनी सीट पर जा बैठा और इंटरकॉम पे पियन को बुलाया, जो अगले ही मिनट में ऑफिस के अंदर चला आया। ये सारा मैस 2 मिनट में क्लियर हो। मुझे अपने ऑफिस में किसी तरह का गंद नहीं चाहिए। इज़ दैट क्लियर? कहकर वो पियन से रहा था, लेकिन नज़रें दुर्रे फिशां पे थीं, जो सर झुकाए अपनी लाई हुई जली शर्ट को देख रही थी। पियन सर हिलाता बाहर निकला। गेट लॉस्ट मिस दुर्रे फिशां। अज़लान ने हकारत से उसे देखते कहा तो उसने झुका सर ऊपर उठाया। उसकी 2 गजाली आंखों में छुपे शिकवे को देखते एक पल को अज़लान का दिल धड़कना बंद हुआ। आई सेड गेट लॉस्ट। अपने दिल को पसे पुश डालते वो अब की बार चिल्ला के बोला था कि दुर्रे फिशां लरसी और मुड़ते हुए भागने के से अंदाज में बाहर निकली। रुके हुए आंसू गालों पे बह निकले थे। तुम्हें क्या लगा ये सॉरी और शर्ट से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? दुर्रे फिशां का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे अज़लान शाह से इस कदर सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी। ये तो कुछ नहीं, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अज़लान शाह माफ़ करने की बजाय सज़ा देने पर यकीन रखता है और तुम्हारी सज़ा अब से शुरू होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। वो अपना बैग उठाई यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई। गालों से आंसुओं को रगड़ के साफ़ किया। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। ऑटो को हाथ देते रोका और उसमें गाइड दिमागी से बैठ गई। उसका आज दिल बहुत सख्त दुखा था। अज़लान शाह ने जो किया वो उसके दिल में बेवस्त होकर रह गया था। आंसू एक बार फिर से साफ़ किए और ऑटो से बाहर देखने लगी। खुद पे काबू पाते वो घर के पास उतरी और ऑटो वाले को किराया देती घर के अंदर दाखिल हुई। अपने दिमाग से वो अज़लान शाह को निकाल फेंकना चाहती थी, जो फ़िलहाल मुश्किल था। आज सेमिनार का दिन था और बहुत अच्छे से सेमिनार अरेंज हुआ था। उस दिन के बाद से दुर्रे फिशां का अज़लान के साथ आमना सामना ना हुआ था। आज वो बड़ी आन बान शान से फ्रंट रो में गेस्ट सीट पे विराजमान था। बहुत बड़े पैमाने पे सेमिनार हो रहा था, जिसको कामयाब बनाने का सारा क्रेडिट दुर्रे फिशां को ही जाता था। हर चीज़, हर प्रोग्राम परफेक्ट था। दुर्रे फिशां ने अपनी ख़राब तबीयत के बावजूद पूरे सेमिनार की जिम्मेदारी अपने सर ले रखी थी और इसमें वो हमेशा की तरह कामयाब भी हुई थी। सेमिनार का इख्तितामी मरहला था। नदीम शाह डाइस की जानिब बढ़े। उनके हाथ में अवार्ड था जो हमेशा दुर्रे फिशां को मिलता आ रहा था। आज भी सबकी ज़बान पे दुर्रे फिशां का नाम था। दुखते सर के साथ उसने सब तलबा की जानिब देखा, जो उसके लिए पहले ही तालियां बजाना शुरू कर चुके थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि वह हर दिल अजीज़ थी। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोग्राम, which everyone is eagerly waiting for. अब ये ना उर्दू में इंग्लिश लिखी है, पहले एक बार पढ़ के देख लूँ फिर बोलती हूँ। Yes, in making this seminar a success, the entire staff and student are there. A person is like that who made this seminar the most successful day and night. Credit to this seminar this year is every year. ऐसे लिखा हुआ है। Wait a second. अभी नदीम साहब दुर्रे फिशां का नाम लेते कि अज़लान शाह ने उन्हें टोक दिया। पूरे हॉल में यकदम खामोशी छा गई। अज़लान शाह अपनी सीट से उठता स्टेज की तरफ बढ़ा और डाइस पे जाके नदीम साहब के कान में कुछ बात की। उन्होंने एक नज़र दुर्रे फिशां को देखा और डाइस से पीछे हट गए। अब सबकी तवज्जो का मरकज़ अज़लान शाह था। दुर्रे फिशां ने अपने दुखते सर को थामे अज़लान को देखा, जिसकी नज़रों का मरकज़ पूरा हॉल था और वो आज भी उसे इग्नोर कर गया था। गॉड नोज़ एवरीवन हैं, गॉड नोज़, सॉरी, गुड नून, अस्तगफिरुल्लाह। यार ऐसे लिखा, अब इंग्लिश में उर्दू लिखेंगे तो मुझे नहीं, उर्दू में इंग्लिश लिखेंगे मुझे कख पड़ी जाएगी। गुड नून एवरीवन, माय नेम इज़ अज़लान शाह and many here will know me. पूरा हॉल तालियों से गूंजा। As you all know,
As always, today's seminar was the best. Credit goes to the entire staff and student, not to any one person. उसकी बात पे सबको साम सूंगा था। दुर्विशा बिना पलक झपके उसे देख रही थी। So, I not break the heart of the rest by going an award to someone, so I am cancelling the award today. But उसकी बात पे काफ़ी लोगों ने तालियों से उसके फैसले का खैर मुकद्दम किया था। दुर्विशा सब समझ गई थी, वो वाकई बदला लेने में माहिर था। But I am arranging a party for the whole staff and everyone will also get salary bonus. I hope everyone will agree with my decision. Thank you. अदलान शाह अपनी स्पीच ख़त्म करता डाइस से हट गया। सभी ने तालियों से उसके फैसले में उसका साथ दिया। दुर्विशा का दिल आज एक बार फिर दुखा था। अपनी लाल आंखों से वो अदलान शाह को स्टेज पे खड़ा देख रही थी। उसके चेहरे पे फतहमंदी की मुस्कुराहट थी। फ़ोटो सेशन हो रहा था। दुर्विशा वहाँ से पीछे हट गई। ओहो, बहुत अफसोस हुआ, आज पहली बार तुम्हें इस अवार्ड की सिर्फ शक्ल दिखाई गई। बहुत दुख हुआ। नीलम ने उसका मजाक उड़ाया, जबकि वो इस वक्त इस पोजीशन में ना थी कि उसके तंज का जवाब दे सके। सर दर्द से दुखे जा रहा था। सेमिनार की कामयाबी के लिए उसने अकेले दिन रात काम किया था। उसका शौक था, उसका इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए वो बिना किसी गर्ज के ये काम करती थी। लेकिन अजलान शाह ने उससे बहुत सख्त बदला लिया था। उसने बंद कमरे में उसे हाथ उठा के थप्पड़ मारा था। अजलान शाह ने भरे हॉल में बिना हाथ उठाए उसे थप्पड़ मारा था। अवार्ड का क्या है, सब जानते हैं। इस सेमिनार की कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ दुर्विशा को जाता है। उसी की वजह से ये सेमिनार हमेशा की तरह कामयाब रहा, समझी तुम? माही ने गुस्से से नीलम को सुना डाला। वो दुर्विशा की दोस्त भी थी और कोलीग भी। अवार्ड दुर्विशा को नहीं मिला था, इसका दुख माही को भी था, लेकिन नीलम जैसे लोगों को वो सीधा करना जानती थी। अब तो यही कहोगी, बिकॉज ग्रेप्स आर सॉर। नीलम मुस्कुराते हुए तंज करते जा चुकी थी। आर यू ओके दुर्विशा? माही ने उसे सर थामे देखा तो फिक्रमंदी से पूछा। सेमिनार के बाद रिफ्रेशमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका था। माही दुर्विशा को लिए बाहर आ गई। उसकी ख़राब तबीयत के पेश नज़र उसे अपने ड्राइवर से कह के घर भिजवा दिया और ख़ुद अंदर आ गई। मैम दुर्विशा कहाँ हैं? फहद ने माही से पूछा। चली गई हैं वो। माही अफसरदगी से बोली। उनकी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी। आज बहुत गलत हुआ उनके साथ। फहद को दुख था। उसका हक था। अवार्ड पे उसका नाम भी लिखा था। कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन सर ने अच्छा नहीं किया, उसका हक मारा है। माही को हकीकतन अफसोस हो रहा था। खैर, रात को पार्टी है शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में, तो आ रही हैं ना आप? फहद ने शौक नज़रों से माही को देखते पूछा। जाहिर है आना पड़ेगा। पता नहीं दुर्विशा आएगी या नहीं। माही ने मुंह बनाया। आना तो चाहिए, किसी को क्यों मौका फराहम करें कि वो हम पे तंजबाजी करे या गलत अल्फाज बोले। फहद की बात पे माही ने इस बात में सहलाया। मैं करूँगी बात दुर्विशा से कि वो लाजमी आए। मैं आ जाऊँ आपको पिक करने? फहद की बात पे माही ने चौंक के उसे देखा। रात का वक्त होगा तो साथ रहूँगा आपकी, मुझे तसल्ली रहेगी। फहद की बात पे माही धीमा सा मुस्कुराते इस बात में सहलाते आगे बढ़ गई थी। दिन को घर आके सोने से शाम तक दुर्विशा की तबीयत काफ़ी बहाल हो गई थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप सी हो गई थी। माही की कॉल पे उसने जाने से साफ इनकार कर दिया था। दुर्विशा तुम चल रही हो, मतलब चल रही हो बस। मैं और फहद आ रहे हैं तुम्हें थोड़ी देर तक लेने, तुम तैयार रहो। माही प्लीज़, बाबा की तबीयत ठीक नहीं तो हम अंकल से बात कर लेंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलो बस। समझो हाजिरी ही लगवानी है, किसी को मौका मत दो खुद पे उंगली उठाने का। दुर्विशा का रत्ती बराबर दिल नहीं था जाने का, लेकिन आदिल ने हमेशा की तरह अपनी खिदमत पेश की थी और कमाल बेग के कहने पे वो जाने के लिए तैयार हो गई, इस बात से बेखबर कि उसका आज इस पार्टी में जाना उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे उलट पुलट के रख देगा। पार्टी अपने अरूज पे थी। दुर्विशा, फहद और माही के हमरा बैंक्वेट के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई। रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। नीलम भी अपने टोले के साथ वहाँ मौजूद थी। एक अनजान लड़की को अजलान के साथ खड़े पाया तो दुर्विशा के माथे पे बल पड़े, जबकि वो लड़की बार बार अजलान को देख रही थी। अजलान भी उसे एक भरपूर नज़र से देखता अपने जानने वालों की जानिब बढ़ गया था। सर रज़ा भी आए हैं पार्टी में, आओ उनसे मिल के आते हैं। माही ने दुर्विशा का हाथ थामे उसे सर रज़ा की जानिब लेके बढ़ी। वो बहुत अच्छे से उनसे मिले और दुर्विशा की तारीफ़ की। वो मुस्कुरा दी। उसका दिल एकदम से अच्छा हो गया। आओ उस तरफ चलते हैं। नीलम ने सबकी नज़र बचा के एक ड्रिंक में कुछ मिलाया था और वेटर को उसे दुर्विशा की तरफ ले जाने का कहा। पैसे हाथ में थामे वो हुक्म की तामील कर गया। माही कुछ देर के लिए फहद की जानिब गई थी। दुर्विशा अकेली थी। वेटर ने उसे ड्रिंक सर्व की तो उसने मुस्कुरा के ले ली। लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था। स्टेज पे शायद कोई सिंगर गाने की तैयारी
पकड़ रहा था। दुर्रफिशा ने ड्रिंक का एक एक सिप लेते ग्लास खाली कर दिया और अपनी जगह से उठी कि बुरी तरह चकरा के सामने आने वाली लड़की से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी ड्रिंक दोनों के ड्रेस को ख़राब कर गई। Who the hell are you? Are you mad? अंधी हो? दिखाई नहीं देता क्या? नजमा का गुस्सा सातवें आसमान पे जा पहुंचा था, जबकि नीलम और उसकी दोस्त ने बहुत ज़ोर से हंसी थी। I'm sorry, वो मुझे अचानक चक्कर सा, दुर्रफिशा ने सर थामे कहा। उसी लम्हे उसका दिल घबराया। उसे वॉमिटिंग आ रही थी। वो वहाँ से चकराते सर के साथ बाथरूम में घुसी, जिसके बाहर जेंट्स को हटा के लेडीज़ करवा दिया गया था, और ये सब नीलम की चाल थी। वो दुर्रफिशा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे सबकी नज़रों में गिराना चाहती थी ताकि वो हट जाए और उसकी जगह वो एडमिन में शामिल हो जाए। वॉमिटिंग करते उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। सद्दे शुक्र था कि इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। खुद को आईने में देखते दुर्रफिशा ने आईने पे एक लकीर खींची। ये मैं हूँ? आईने से सवाल किया। अपने मुंह पे पानी के छींटे मारी, खुद को होश दिलाना चाहा, लेकिन उसके हवास अब काबू से बाहर हो रहे थे। दिल बहुत घबरा रहा था, गर्मी सी लगने लगी थी। उसने अपना दुपट्टा दरवाजे की जानिब उछाला, जो अंदर आते अजलान शाह के चेहरे पे पड़ा। हैरत से दुर्रफिशा को जेंट्स बाथरूम में देखता वह हैरान हुआ, लेकिन उसकी अगली कार्रवाई पे उसकी आंखें हैरत से फैली थीं। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रही थी। अजलान ने फ़ौरन बाथरूम को लॉक लगाया और उसकी जानिब बढ़ा। स्टॉप इट, क्या बदतमीज़ी है ये? अजलान ने आगे बढ़ते उसका हाथ पकड़ते रोका। दुर्रफिशा ने सर घुमा के उसे देखा। अरे, अजलान शाह आए हैं। वेलकम वेलकम। जी आया नू सरकार, माथे पे हाथ रखते सलाम ठोका। कैसा है दुबई का मौसम? आ गए ना तुम दुबई वाले हम पाकिस्तानियों का दिल दुखाने, उंगली उठाते कहते वो हंस रही थी। बिहेव योरसेल्फ दुर्रफिशा, क्या हरकत है ये? अजलान को उस पर गुस्सा आया। हरकत? यहाँ आओ। धीरे से उसके करीब होती उसकी बियर्ड पे हाथ फेरा। अजलान का दिल सीने में बुरी तरह धड़का। मैंने यहाँ थप्पड़ मारा था ना? बहुत ज़ोर की लगी थी? सच में, कसम से जानबूझ के नहीं मारा था। वो अपनी शहरक को हाथ लगाते बच्चों की तरह बोली। लेकिन तुमने मुझसे बहुत बुरा बदला लिया। मैंने पहली बार किसी को गिफ्ट दिया और तुमने क्या किया? उसे जला दिया। दुर्रफिशा की आंखें नम हुई थीं। वो नशे में थी और अजलान को समझ नहीं आ रही थी उसने नशे वाली कौन सी चीज़ खाई या पी थी। मैंने तो सॉरी भी बोला, वो मैसेज भी किया था, लेकिन माफ़ नहीं किया मुझे। बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा। वो लहरा के पीछे गिरने लगी कि अजलान ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधे। तुम होश में नहीं? अभी तो होश में आई हूँ शाह। उसके करीब होते उसके कान में सरगोशी की। अजलान ने अपनी आंखें सख्ती से मींची। इतनी नज़दीकी, वो भी मनपसंद लड़की की। खुद पे काबू रखना अब महाल हो रहा था। आज आपने सबके सामने दुर्रफिशा को इंसल्ट किया। आप माफ़ कर देते तो क्या हो जाता? मेरा अवार्ड भी नहीं दिया, भूखे? वो मुंह बना के बोलती, अपने आंसू जब्त कर रही थी। तुम्हें अवार्ड ना मिलने का दुख है, और मुझे जो तुमने मेरे ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा उसका दुख है। हिसाब बराबर हुआ। अजलान ने दोनों हाथ उसकी कमर में हाइल किए, खुद से करीब करते धीमे और नर्म लहजे में कहा। एक पल को वो अजलान को देखती रही। यहाँ थप्पड़ मारा था, है ना? वो फिर गाल छू गई। मरहम रखूं? वो बच्चों की तरह मासूमियत लिए बोली। अजलान ने बेइख्तियार गर्दन अस्बात में हिलाई। दुर्रफिशा ने आगे होते अपने लब उसकी बियर्ड पे रखे। अजलान के दिल के तार बजे थे। आंखें दोनों की ही बंद थीं। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। दिल से सारा गुस्सा झाग की तरह उड़ गया था। पीछे होते मोहब्बत 5 नज़रों से अजलान की आंखों में देखा। मैंने यहाँ भी ज़ख्म दिए थे ना? यहाँ भी मरहम रखूं? वो उसके सीने की तरफ इशारा करते पूछ रही थी। अजलान ने गहरा सांस भरते सर नफ़ी में हिलाया। सब ज़ख्म भर गए हैं, अब कोई ज़ख्म, कोई दर्द बाकी नहीं रहा। अजलान ने उसके माथे के साथ माथा जोड़ा था। आपने मुझे माफ़ कर दिया? वही मासूमाना लहजा। अजलान ने प्यार से उसे देखते अस्बात में सर हिलाया। ये लड़की उसके लिए अचानक से कितनी ज़रूरी हो गई थी, अजलान खुद भी नहीं जान पाया था, पर इतना समझ गया था कि अब उसे अपने हसार में कैद करना है, हमेशा हमेशा के लिए। दुर्रफिशा। अजलान ने उसके वजूद में हलचल महसूस ना की तो उसका सर ऊंचा किया। वो बेहोश हो चुकी थी। अजलान ने उसे अपने सीने से लगाए अपने सेक्रेटरी को कॉल की। बाथरूम के पास का एरिया क्लियर करवाने के बाद वो बहुत नरमी से दुर्रफिशा को अपनी बाहों में उठाए बाहर आया। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वो दुर्रफिशा को लिए एक रूम की जानिब बढ़ा। आराम से बिस्तर पर लिटाते उसने इंटरकॉम से वेटर के थ्रू एक दूध का ग्लास मंगवाया, साथ मेडिसिन भी। अजलान इतना समझ चुका था, यकीनन उसके साथ किसी ने शरारत की थी और उसे कोई नशा आवर चीज़ पिलाई थी जो वो होश खो बैठी थी। वेटर मेडिसिन और दूध दे के चला गया। दुर्रफिशा उठो फ़ौरन। अजलान ने उसकी कमर में हाथ रखते सहारा देते उसे उठाया। वो किसमिसा के उसके सीने पर सर रख गई।
اس کے جذبات میں طغیانی مچا رکھی تھی، لیکن وہ پھر بھی خود پہ قابو پائے ہوئے تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ درفشاں ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی پاک دامنی پہ کوئی حرف آئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے زبردستی دودھ پلاتے اور میڈیسن دیتے وہ پھر سے اسے لٹا گیا تھا۔ 1 گھنٹے تک اسے ہوش آ جانا تھا۔ تب تک وہ روم کو لاک کرتا واپس پارٹی میں جا چکا تھا۔ یار یہ درفشاں نظر نہیں آ رہی، واپس بھی جانا ہے۔ ماہی نے پریشانی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کہیں بھی درفشاں نظر نہ آئی۔ آئی تھنک وہ چلی گئی ہوگی، اسے فون کر کے پتہ کرو، فہد نے گھڑی پہ وقت دیکھتے کہا۔ ماہی نے اسے کال کی لیکن اس نے پک نہ کی۔ کافی وقت وہ اسے دیکھتے رہے۔ مہمان بھی اب جانے لگے تھے۔ مجبوراً فہد اور ماہی کو بھی نکلنا پڑا، جبکہ درفشاں اندر روم میں بے ہوش پڑی تھی۔ اذلان روم میں آیا تو درفشاں کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ ایک طرف صوفے پہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ اذلان کو اندر آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا؟ شکر ہے آپ آ گئے، پلیز۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اذلان کے نرم لہجے پہ درفشاں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے وہ اذلان کو دیکھتی کنفیوز ہو رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ماہی بھی باہر ہوگی۔ اتنا کہتے درفشاں وہاں سے باہر نکلنے لگی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھامے ایک بار پھر اسے روکا۔ وہی لمحہ ایسا لگا جیسے خود کو دہرا رہا تھا، لیکن آج دونوں ہی کے دل نے ایک دوسرے کو غلط نہ سمجھا تھا۔ باہر کوئی نہیں ہے درفشاں، سب جا چکے ہیں، اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے چھوڑ کے ماہی؟ نہیں، وہ باہر ہوگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ درفشاں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تمہیں کچھ یاد نہیں تم نے کیا کیا؟ اذلان نے اس کی کلائی نرمی سے چھوڑ دی۔ کیا کیا میں نے؟ درفشاں کو اس کی بات سے کھٹکا لگا۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ؟ نہیں، آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ درفشاں پریشان ہوئی۔ میرے ساتھ نہیں تو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اب کی بار اذلان کا لہجہ سخت ہوا۔ نہیں، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ ایک دم اس کی ہاں میں ہاں ملا گئی اور اذلان کے اسبات میں سے ہلانے پہ وہ اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے اذلان نے گاڑی کو روڈ پہ ڈالا۔ درفشاں کا دل ابھی بھی بہت لرز رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اذلان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی اس کے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا تھا، لیکن سب جانتا تھا۔ اس لیے گاڑی جب اس کے گھر کی گلی میں انٹر کی تو درفشاں چونکی۔ بس یہیں روک دیں پلیز، درفشاں نے اذلان کی جانب دیکھتے فوراً کہا تو اذلان نے گاڑی روک دی۔ تھینک یو، درفشاں نے نظریں جھکائے کہا۔ اذلان خاموش ہی رہا۔ وہ گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ کے ایک بار پلٹی تھی۔ اذلان کی گاڑی وہیں تھی۔ درفشاں دروازے سے اندر داخل ہو گئی تو اذلان نے گاڑی واپس موڑی۔ بیٹا اتنی رات ہو گئی، کہاں رہ گئی تھی؟ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ کمال صاحب درفشاں کو دیکھتے شکر ادا کرتے بولے، بس بابا وہ ٹریفک جام تھا تو اس لیے۔ تھینک یو آدی، تم بابا کے پاس اتنا وقت رکے، درفشاں نے شرمندگی سے کہا۔ آدی خاموشی سے باہر نکلا۔ درفشاں بھی پیچھے ہی آئی۔ باجی، وہ گاڑی والا کون تھا؟ آدی نے اذلان کو دیکھ لیا تھا تبھی پوچھ رہا تھا۔ وہ اذلان سر، وہی مجھے چھوڑنے آئے ہیں، دیر ہو گئی تھی نا تو۔ درفشاں نے وضاحت دی تو آدی سر ہلاتا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ درفشاں واپس آئی تو ڈریس چینج کرتی کمال صاحب کے پاس آ بیٹھی، جو اس کی شادی کا موضوع چھیڑ بیٹھے تھے۔ بابا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ درفشاں نے ان کے ہاتھ تھامے۔ بیٹا اب اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چاہتا ہوں کوئی اچھا رشتہ آئے تو اس فرض سے سب کدوش ہو جاؤں، ایک سکون ملے گا۔ کمال صاحب کی بات پہ درفشاں کے دماغ میں اذلان کی شبیہ ابھری، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹک دیا۔ کہاں وہ امیر زادہ اور کہاں میں عام سی گھر کی لڑکی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوئی اور یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ شادی کے ذکر پہ اذلان ہی کیوں یاد آیا۔ اچھا ابھی تو آپ سو جائیں، کل بات کرتے ہیں۔ درفشاں انہیں سلاتی اپنے روم میں چلی آئی۔ موبائل کو چیک کیا تو ماہی کی ڈھیر ساری مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ موبائل اٹھاتے اسے کال کرنے لگی، پھر رک گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی، صبح بات کرنے کا سوچا، وہیں اذلان کے نمبر سے میسج شو ہوئے۔ میری گستاخیوں کو معاف کرنا جانا، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر یاد کرتا ہوں۔ اذلان کے اس میسج نے درفشاں کا دل دھڑکا دیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ درفشاں نے بھی میسج کر دیا۔ نیند نہیں آ رہی آج؟ اذلان جو کب سے اس کے نمبر پر میسج کیے سین ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اس کا میسج دیکھ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا مطلب آپ کو بخار تو نہیں؟ درفشاں نہ جانے کیوں اسے میسج کیے جا رہی تھی، شاید اس کے دل کی بھی یہی پکار تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے میسج کر رہی تھی۔ طبیعت تو صبح تمہاری صاف کروں گا جو تم نے مجھے کس کی۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ درفشاں کا دل لرزا تھا کیونکہ اسے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کس نے میرے دل سے سارا غصہ ختم کر دیا ہے درفشاں۔ اگلا میسج پڑھتے درفشاں کا حلق خشک ہوا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ کہاں چلی گئیں؟ سو گئیں؟ جی نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ درفشاں نے بھی فوراً میسج فارورڈ کر کے نیٹ بند کر دیا۔ یا اللہ، میں نے ان کو کب کی کس؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ درفشاں خود کو یقین دلاتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔
صبح معمول کے مطابق ناشتے کی ٹیبل پہ رسمن بات ہو رہی تھی کہ نجمہ تیار ہو کے چلی آئی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اب شاہ کی شادی کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے رضا؟ رقیہ خانم نے پیار سے کہا۔ مجھے تو اچھا لگا آپ کا خیال۔ کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ رضا صاحب خوش ہو گئے۔ لڑکی گھر میں ہی ہے، رقیہ بیگم خوشی سے چہکیں۔ اذلان خاموشی سے انہیں سنے جا رہا تھا۔ نجمہ ہے نا اپنے خاندان کی بیٹی ہے تو باہر کیوں جائیں بھلا؟ رقیہ بیگم کی بات پہ عذرا پھپھو اور نجمہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں، جبکہ رضا صاحب نے ایک نظر بیٹے کے سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا جو اب اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ شاہ، پھر کیا خیال ہے، کب منگنی کی ڈیٹ فکس کریں؟ شاہ کی خاموشی کو اقرار سمجھتے رقیہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرے دادو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے لیکن پہ سب چونکے۔ جس لڑکی کو شاہ منگنی کی انگوٹھی پہنائے گا وہ لڑکی شاہ کی پسند کی ہوگی، اور بہت جلد شاہ آپ کو اپنی پسند سے ملوائے گا۔ چلتا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، دادی سے کہتے آخر میں نجمہ کو بولتے وہ رکا نہیں تھا۔ نجمہ نے دکھ سے ماں کو دیکھا۔ رقیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف، مطلب شاہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا تھا؟ جی سر، آپ نے بلایا؟ درفشاں تھوڑا گھبرائے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ جی، یہاں آئیں، اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آپ کو کوئی مینرز نہیں؟ میں نے کیا کیا؟ درفشاں گھبرا سی گئی۔ آپ کو اگر کوئی میسج کرے تو جواب دینا بنتا ہے یا نہیں؟ اذلان اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کی بات پہ درفشاں چپ سی ہو گئی۔ اب تک یقیناً آپ نے میسج سین نہیں کیا ہوگا؟ اذلان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے پوچھا۔ کیا میسج تھا؟ ول یو میری می؟ اذلان نے صاف لفظوں میں اسے پرپوز کیا تو وہ حیرت کی بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آنسر می، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ نو، بالکل بھی نہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دل سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں غصے کا تھوڑا تیز ہوں، آپ کو ہرٹ بھی کیا، میری وجہ سے آپ کو آنسو بھی آئے، لیکن آپ سے در پردہ محبت سی ہو گئی ہے۔ اذلان کی لو دیتی نگاہوں سے گھبرا کے درفشاں نے نظریں جھکا لیں۔ اگر آپ مجھے گرین سگنل دیں تو آج ہی دادو کے ہمراہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اذلان کی بات پہ درفشاں نے پلکیں اٹھائیں، اسے دیکھا۔ آپ کے گھر والے مان جائیں گے؟ اور آپ کیسے ایک عام لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گئے؟ درفشاں کا دماغ اب کام کرنے لگا۔ اذلان شاہ کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ پھر اس کی ہو جاتی ہے، لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ درفشاں کو اس کی بات بری لگی۔ جانتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ چیزوں کی رائے نہیں دی جاتی۔ اذلان نے نارمل انداز میں کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ درفشاں نے ایک اور پانسا پھینکا۔ انکار کرنا چاہتی ہو؟ اذلان نے ایک پل کی خاموشی کے بعد اس کی جانب قدم بڑھائے تو درفشاں پیچھے کو سرکی۔ میں حق رکھتی ہوں، ڈرتے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ انکار کی وجہ؟ اذلان اپنی جگہ رک گیا۔ ہمارا سٹینڈرڈ۔ اوہ یار بس کرو، میرے لیے تم امپورٹنٹ ہو، بس دیٹس اٹ۔ اور میں جانتا ہوں تم انکار نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی ہے۔ سو چل یار، آ جاؤں گا بابا اور دادو کے ساتھ، مولوی بھی ساتھ لے آؤں گا، ڈائریکٹ نکاح ہی کر لیں گے۔ میں ابھی راضی نہیں ہوئی، درفشاں نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نکاح کے بعد کر لوں گا راضی۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ بھی مسکرایا۔ درفشاں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اذلان شاہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے نہ صرف رشتہ بھیجا بلکہ 1 ماہ کے اندر نکاح بھی فکس کر لیا۔ آج درفشاں کی رخصتی تھی۔ پورا یونیورسٹی کا سٹاف اکٹھا ہوا تھا۔ درفشاں سے محبت کرنے والے سبھی خوش تھے اور اس کے لیے دعا گو، جبکہ کچھ کو ابھی بھی حسد نہیں چھوڑ رہا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کے وقت کمال صاحب اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ کر پائے۔ دعاؤں میں رخصت ہوتی وہ اذلان کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اذلان کے گھر میں اس کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ رقیہ بیگم اذلان کی خوشی میں خوش تھیں۔ انہوں نے درفشاں کو اپنے خاندانی کنگن پہنائے۔ رضا صاحب نے اس کو ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کیا۔ نجمہ اور عذرا پھپھو بس حسرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ کافی وقت ہو گیا تھا درفشاں کو اذلان کا ویٹ کرتے۔ تھک کر اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اذلان شاہ اندر داخل ہوا۔ درفشاں ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اذلان اسے گھونگھٹ نکالے بیٹھا دیکھ زیر لب مسکرایا۔ تو فائنلی مس درفشاں کا غرور اذلان شاہ نے پاش کر دیا۔ اذلان کی بات پہ درفشاں نے سانس روک کے گھونگھٹ الٹا۔ اس کا خوبصورت سراپا دیکھ اذلان دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا مس ایٹیٹیوڈ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا؟ یہی سچ ہے، تمہارا غرور مٹی میں ملانے کے لیے ہی تم سے شادی کی ہے۔ یاد ہے صرف کلائی پکڑنے پہ تم نے مجھے تھپڑ دے مارا، اس کا بدلہ بھی تو لینا تھا، اور آج سود سمیت لوں گا۔ اذلان شاہ نے قدم آگے بڑھائے، ساتھ شیروانی کے بٹن کھولے۔ درفشاں ابھی تک سٹل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔
शेरवानी को एक तरफ फेंकते वो इन दो गजाली आंखों की हैरत को एंजॉय करने लगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आज कोई लेक्चर नहीं दोगी? उसके करीब बेड पे बैठता वो फौरन दूसरी तरफ से अपनी जगह से उठती खड़ी हुई। उसके चेहरे पे घबराहट के आसार नुमाया थे। आप क्या बोल रहे? दुर्रफिशा को अपना दम निकलता महसूस हुआ। ज़िंदगी का इतना अहम फैसला वो गलत कैसे ले सकती थी? तो तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे रातों रात इश्क हो गया है? एक ही रात में कोई कैसे बदल सकता है? इतना भी ना सोच सकी तुम, और मेरे एक बार प्रपोज करने पर राज़ी हो गई जैसे इंतज़ार में बैठी थी। अज़लान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी जानिब पेश कदमी की। वो उन्हीं कदमों से पीछे होती दीवार के साथ जा लगी। अज़लान ने उसे खींच के अपने सीने से लगाया। इतना खर्चा इसलिए नहीं किया कि तुम मुझसे दूर जाओ। उसके कान में सरगोशी करता वो उसके होश ठिकाने लगा रहा था। अगले ही पल उसका घूंघट धीरे से उतारता एक तरफ रखता। उसका नाजुक सरापा देखते उसकी आंखों में खुमारी छाई थी, जबकि वो बुरी तरह लरस रही थी। जानती हो, तुम एक मुकम्मल हुस्न हो दुर्रफिशा। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया और बस सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए इसको अपना बना के ही दम लूँगा। मुझे क्या पता था तुम अपने जिस्म के साथ अपना दिल भी पेश कर दोगी। अज़लान की बातों से दुर्रफिशा का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। दोनों हाथों को उसके सीने पर रखते पूरा दबाव डालते उसे पीछे धकेला। अज़लान को उससे ये उम्मीद न थी। वो ज़रा सा पीछे होता उसे घूर के देखने लगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझे, प्लीज़ मेरी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाइएगा, वरना। उंगली उठाते आंखों में आंसू लिए वहीं रोका। वरना क्या? अज़लान को गुस्सा आने लगा। वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। बिना किसी लचक के वो धड़ल्ले से बोली थी, जान? अज़लान तमस्खराना अंदाज में हंसता उसके करीब हुआ। जान तो अब मैं तुम्हारी निकालूंगा। उसे ज़ोर से पकड़ते बेड की तरफ धक्का दिया। वो बुरी तरह बेड पे जा गिरी। पलट के अज़लान को खौफ से देखा। उसे लगा आज उसका दिल बंद हो जाएगा। अज़लान ने उसकी जानिब पेश कदमी की। वो पैनिक होते उसे पीछे धकेलने लगी। दोनों हाथों को सर के ऊपर तकिए पे पिन किया। उसकी गजाली आंखों में हर दर्जे डर और हैरत थी। अज़लान उसकी आंखों में देखते मुस्कुराया था। क्या हुआ? बेबसी पे रोना आ रहा है? वो उस पर झुका कि दुर्रफिशा ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। 1 इंच के फासले पे अज़लान रुक गया। आंखें खोलो दुर्रफिशा। धीमी सरगोशी में वो गंभीर लहजे में बोला, लेकिन दुर्रफिशा ने आंखें ना खोली। दुर्रफिशा, अब की बार वो धड़ा। दुर्रफिशा ने झट से आंखें खोल दी। वो पूरे जिस्म के साथ लरस रही थी। डर लग रहा है मुझसे? फिर से प्यार से पूछा। दुर्रफिशा ने थूक निकला। अज़लान सरनफी में हिलाता उठ बैठा और दराज से सिगरेट निकाल के उसे सुलगाने लगा। दुर्रफिशा उसी हालत में लिट्टी लरस रही थी। उसे अज़लान आज साइको सा लगा। उठो, अज़लान ने उसे बिना पलटे कहा। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। उसके आसाब बुरी तरह भारी हो रहे थे। वो अपने दुखते सर के साथ अज़लान को देखने लगी, जिसका चेहरा धुंधला होता जा रहा था। वो क्या बोल रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अज़लान ने झटके से उसे बाजू से पकड़ के उठाया। वो बेजान गुड़िया की तरह उसकी बाहों में झूल गई। वहीं अज़लान शाह के होश ठिकाने लगे। उसे इस हालत में देखते वो बुरी तरह बौखलाया था। दुर्रफिशा, दुर्रफिशा, आंखें खोलो। दुर्रफिशा, वो पागलों की तरह उसे पुकार रहा था जो होश खो रही थी। प्लीज़ यार आंखें खोलो, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें सच में आंखें खोलो यार। अज़लान की आंखें नम हुईं। वो उसके साथ प्रैंक करता खुद अब अपने हवास खो रहा था। दुर्रफिशा, उसकी सांसें थमती देख अपने सांसें उसे अता कर गया। शिद्दत से उस पर झुकता वो उसकी सांसें बहाल कर रहा था। अगले ही पल धीरे से दुर्रफिशा ने आंखें खोलीं। नम आंखों से उसने अज़लान को देखा जो उसके माथे के साथ माथा जोड़े गहरे सांस भर रहा था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। अज़लान खुद पे काबू पाता धीरे से बोला। दुर्रफिशा ने आंखें मींच लीं। हे इधर देखो मेरी तरफ, पागल लड़की। अपने दोनों हाथों के प्याले में उसका मनमोहना चेहरा थामा और नरमी से उस पर अपना लम्स बिखेरा। आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने तो बस मजाक किया था, तुम्हें पता ही ना लगा। मेरी आंखों में शरारत नहीं देखी? वो उसके रुखसारों से आंसुओं को लबों से चुनता मोहब्बत से पुरनूर लहजे में बोला। आप मुझसे प्यार नहीं, तुमसे ही करता हूँ। प्यार नहीं, इश्क करता हूँ मेरी जान। सॉरी, मुझे लगा मेरी बातों पे जंगली बिल्ली की तरह मुझ पे झपट पड़ोगी। थोड़ी फाइट, थोड़ा लव होगा तो मज़ा आएगा आज रात, लेकिन तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गई। अज़लान ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते उसे सीने से लगाया। आपने सब मुझे तंग करने के लिए बोला, वो बदला वो सब? दुर्रफिशा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, सब तंग कर रहा था। उस पर फिर से प्यार से झुकता
بولا تو اس نے زور سے ایک مکہ اذلان کے سینے پہ مارا۔ آؤچ! ظالم لڑکی، ہو تم نازک سی لیکن ہاتھ بہت بھاری ہے یار تمہارا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے زور سے ہنسا تھا۔ درفشا نے بھی پرسکون ہوتے آنکھیں موند لی تھیں۔ شاہ میں واقعی ڈر گئی تھی آپ کی باتوں سے، مجھے لگا میری سانس بند ہو جائے گی۔ درفشا نے سر اوپر اٹھاتے اپنی نم آنکھوں سے دیکھا، اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھے۔ سوری میری جان، آئندہ ایسا نہیں کروں گا کبھی بھی۔ دوبارہ اس کی ناک کو چھوتے وہ مسکرایا۔ پکا وعدہ؟ درفشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے اذلان نے فوراً تھامے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ عقیدت سے لب رکھے۔ لو یو سو مچ۔ اس کا سر تکیے پہ رکھے وہ اس کے اوپر ذرا سا جھکا۔ حیا سے درفشا کی پلکیں آرس پہ سجدہ ریز ہوئیں۔ اجازت ہے؟ بہت پیارے طریقے سے وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ درفشا نے اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالے اس کی سبھی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ اس کی یہ ادا اذلان کے لیے جان لیوا ہی ثابت ہوئی۔ پاس پڑے ریموٹ سے لائٹس آف کرتے وہ اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگونے لگا۔ رات کی تاریکی ان دونوں کی محبت کی گواہ بنی۔ زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں جب انسان مکمل بدل جاتا ہے کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں۔ میں بھی بدل جاؤں گی۔ اذلان شاہ کی محبت نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ ہر گزرتے پل میں اس کی محبت بڑھتی چلی گئی اور میں نکھرتی چلی گئی۔ آج شادی کے 3 سال بعد بھی اذلان شاہ کی محبت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی، بلکہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ درفشا؟ باہر سے اذلان کی آواز سنتے وہ مسکرائی تھی۔ اپنی ڈائری کو بند کرتے وہ اٹھی اور باہر آئی جہاں اس کی زندگی اور جان ایک ساتھ بارش میں بھیگ رہے تھے۔ اذلان شاہ بارش میں بھیگتا ساتھ اپنے 2 سالہ بیٹے مہر شاہ کو بھی بارش میں بھگو رہا تھا۔ عزی کیا کر رہے ہیں؟ مہر ابھی چھوٹا ہے۔ درفشا بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ تو کیا ہوا، ماں تو بڑی ہے نا؟ درفشا جو مہر کو گود میں اٹھائے واپس اندر بھاگنے لگی تھی۔ اذلان نے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ عزی مہر بھیگ رہا ہے، بیمار پڑ جائے گا۔ درفشا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں ہوگا بیمار، ڈونٹ وری، وہ پیک ہے، جسٹ سی۔ اذلان نے مہر کی جانب اشارہ کیا جو واقعی میں پیک تھا اور اس پہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ درفشا مسکرائی تھی۔ اذلان کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اذلان نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ تھینک یو میرا بننے کے لیے۔ وہ مسکرائے تھے، ان کے ساتھ زندگی بھی مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.